آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بات کرتے ہیں۔ اکثر واصفان حسن مصطفی نے آپ کے روئے منور کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ کہتے ہیں یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ ایک خاتون کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ ان مبارک گھڑیوں کا تذکرہ کر رہی تھی اور لوگوں کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف اور استلام جو حجر اسود کی طرف کیا جاتا ہے بتا رہی تھی کہ مشتاقان جمال نبی میں سے کسی نے کہا ذرا تشبیہ دے کر واضح کیجئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کالقمر لیلۃ البدر لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، 14ویں رات کے چاند کی طرح میں نے ان جیسا پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم یصف واصف قط الا شبہہ بالقمر لیلۃ البدر، جس کسی نے بھی آپ کا وصف بیان کیا اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ فرحت و سرور کے وقت روئے انور کی تابانی میں اضافہ ہو جاتا تھا اور بالکل چاند کا ٹکڑا لگتا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ یوں دمک اٹھتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ غرضے کے اکثر واصفان جمال نبوی نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیاء بار چہرے کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ کسی نے چاند جیسا کہا، کسی نے 14ویں رات کے چاند جیسا اور کسی نے چاند کا ٹکڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا محبت میں روئے محبوب کے حسن و جمال اور اس کی چمک دمک کو اجاگر کرنے کے لیے چاند سے بہتر تشبیہ اس دور میں کوئی تھی ہی نہیں، کیونکہ اس کی روشنی ٹھنڈک، فرت اور سکون کا تاثر لیے ہوئے ہوتی ہے اور آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چاند کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں بھی پلاہٹ پائی جاتی ہے، جبکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخی مائل سفید تھا اور زردی اس میں نام کو بھی نہ تھی۔ شاید اسی وجہ سے بعض صحابہ نے اس تشبیہ سے گریز کیا اور اس کی بجائے انہوں نے سورج سے تشبیہ دے دی۔ مثلا حضرت ربیع بنت معوذ سے کسی نوجوان نے مطالبہ کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹے اگر تو نے انہیں دیکھا ہوتا تو تجھے یوں دکھائی دیتا جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ لیکن اس تشبیہ میں یہ الجھن ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ روح مصطفیٰ کے دیدار سے آنکھیں لطف اٹھاتی تھیں اور راحت پاتی تھیں۔ شاید اسی خامی کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشبیہ کا انداز بدل دیا اور بالکل ہی اچھوتا تخیل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں جاری اور ساری ہو گیا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ نے آفتاب و مہتاب پر غور کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہ تنہا چاند آپ کے روئے منور کی صحیح ترجمانی کرتا ہے نہ اکیلا سورج، اس لیے انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا اور فرمایا مثل الشمس والقمر، سورج چاند جیسا چہرہ تھا، یعنی تابانی و درخشانی سورج جیسی تھی اور دلکشی و نظر نوازی چاند جیسی۔ اللہ اکبر، کیسے سچے عاشق تھے وہ لوگ کہ خود بھی اپنے محبوب آقا کے روئے دل آویز کے تصور میں کھوئے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ہمیں تو اس روئے پر انوار کے دیدار کی سعادت حاصل ہے، مگر بعد میں
ہم جیسے جو لوگ ہیں آنے والوں کو ان کے حسن و خوبصورتی سے کیسے آگاہ کیا جائے، اس مقصد کے لیے وہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزوں میں سے انتہائی روشن و تابناک اور حسین و جمیل اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے انداز میں روح محبوب کو ان سے تشبیہ دیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے وہ عالمتاب چہرہ نہیں دیکھا انہیں پورے طور پر نہ صحیح کسی حد تک تو اندازہ ہو جائے کہ جس سونے مکڑے پر ہم مر مٹے تھے وہ کیسا تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ روح مصطفیٰ کا شمس و قمر سے موازنہ کیا جائے، یعنی موازنہ نہیں وہ کر رہے تھے، موازنے کی گنجائش ہی کہاں تھی کہ شمس و قمر تو خود نور مصطفیٰ سے مستنیر ہیں، اصل و فرع میں کیا مشابہت اور منیر اور مستنیر میں کیا مماثلت۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ ہاں کبھی کبھی دوسروں کو سمجھانے کے لیے کم تر چیزوں سے بھی تشبیہ دینا پڑ جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال روغن زیتون سے جلنے والے اس چراغ سے دی ہے جو طاق میں شیشے کے اندر رکھا ہو، ورنہ کہاں نور السماوات والارض کا نور اور کہاں چراغ کی مدم سی لو۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حضرت جابر ابن سامورہ اپنا ایک ایمان افروز مشاہدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رات چاند پوری طرح تاباں و درخشاں تھا، ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور تاریکی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس منور فضا میں اچانک میری نظر رسول اللہ پر پڑی۔ اس وقت آپ نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی اور بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کبھی رسول اللہ کو دیکھتا کبھی چاند کو۔ فَلَهُ وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، رب کی قسم میرے خیال میں وہ چاند سے بدرجہ حسین تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی فصاحت و بلاغت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں ایک طرف تو یہ اعتراف ہے کہ جانے دو عالم کے رخساروں کے ساتھ چاند کی تبانی ماند پڑ جاتی تھی اور اس کا چراغ جھلملانے لگتا تھا، جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ ان کے نزدیک تو سورج بھی آپ کے روئے پر نور کے روبرو بے نور ہو جاتا تھا۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود وہ آپ کے چہرہ انور کو چاند ہی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، ملہ آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین و ناظرین کہ انہوں نے دوسرے مصرے میں اس خامی کو رفع کر دیا ہے جو چاند کے ساتھ تشبیہ دینے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، یعنی زردی اور پلاہٹ کا تاثر، کیونکہ انہوں نے قافیے کے طور پر صباحت کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مفہوم صبح کی طرح روشن ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ صبح کی روشنی میں زردی کی کوئی جھلک نہیں ہوتی، مگر صباحت چونکہ عام طور پر ملاحت کے مقابلے میں ذکر کی جاتی ہے، اس لیے اس احتمال کے پیش نظر کہ کسی کا ذہن صباحت بے ملاحت کی طرف نہ چلا جائے، انہوں نے ایک نئی ترکیب ایجاد کی جس کا صوتی
جس کا صوتی اور معنوی حسن اپنی مثال آپ ہے، یعنی ملح آگی صباحت، ایسی صباحت جس میں نمک کی آمیزش ہو، دوسرے لفظوں میں نمکین اور سلونی صباحت۔ اب ذرا نمک کا رنگ غور کیجئے، سبحان اللہ کیا کیا لطافتیں پائی جاتی ہیں اس ایک شعر میں۔ یہ ساری لطافتیں یکجا کر دی جائیں تو پھر چاند سے تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس صورت میں چاند سے بہتر کوئی تشبیہ ہے ہی نہیں، خصوصاً جب یہ لطافت بھی ملحوظ ہو کہ چاند کی تابانی اور درخشانی کی مناسبت سے روئے تاباں و درخشاں پر درود بھی تاباں و درخشاں ہی بھیجا جا رہا ہو۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی چمک دمک کو آفتاب و مہتاب سے تشبیہ دینا تمثیلی نہیں بلکہ حقیقی ہے، یعنی یہ اس طرح کی تشبیہ نہیں جیسے عام طور پر محبوب کے چہرے کو چاند سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اسے مخاطب کر کے کہا جاتا ہے 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، کیونکہ عام محبوب کا چہرہ خواہ کیسا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس سے روشنی نہیں پھوٹتی، نہ اس سے اجالا پھیلتا ہے، بلکہ محبوب خدا کا چہرہ حقیقتاً ضیابار اور نور افشاں تھا، اور اس کی روشنی سے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے تھے۔ مطلب جن صحابہ کرام نے یہ تشبیہ دی ہے انہوں نے عام دنیاوی محبوب کی طرح نہیں دی، کیونکہ عام دنیاوی محبوب میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے اندھیرے میں سوئی کھو گئی، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی مگر تاریکی کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر کپڑا ڈالے آرام فرما رہے تھے، چنانچہ میں نے آپ کے رخ انور سے پردہ ذرا سا ہٹایا، فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ وَجْهِ رسول اللہ، تو آپ کے نورانی چہرے سے پھوٹنے والی کرنوں کی وجہ سے سوئی نمایاں نظر آنے لگی۔ کبھی کبھی تو تجلیات الہی کے بکثرت ورود و ظہور کی وجہ سے چہرہ مبارک اتنا نور افشاں ہو جاتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے شاید کسی ایسے ہی موقع پر آپ کا دیدار کیا تھا کہ وہ فرمانے لگے لما نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ لی کہ کہیں میری بصارت ہی زائل نہ ہو جائے۔ تاہم یہ کیفیت کبھی کبھار ہوتی تھی، ورنہ عام طور پر لوگ بے تکلف آپ کے روئے دلاویز کا دیدار کرتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے آپ کے روئے منور کو سورج سے تشبیہ دی ہے انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کی عکاسی کی ہو۔ سامعین و ناظرین، ابھی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے ضیابار کے مجموعی اور اجمالی حسن کا بیان ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم ان اجزاء پر گفتگو کرتے ہیں جن سے چہرہ بنتا ہے، یعنی پیشانی، آنکھیں، رخسار، ناک اور ہونٹ۔ انتظار کیجئے، اسٹے ٹیونڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔